کیا جو 9 مئی کو سزائیں ہوئی ہیں یہ انصاف ہو رہا ہے یا یہ تاک کے جو ہے وہ چیزوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے؟ خبریں چل رہی ہیں کہ جی کہ پی ٹی آئی نے حامی بھر لیا مذاکرات کرنے کی ہے. ویسے بڑی عجیب سی گل ہے. کیا مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے؟ جو ہے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, ٹھیک ہے نا. آج ویسے آج رضی صاحب جڑے نا ماشاءاللہ میکس پرو ہی لگ رہے ہیں. رضی میکس پرو ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے بات کہی تھی کہ اگر ہم نے 9 مئی والوں کو چھوڑ دیا تو پھر یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا. نہیں, ختیجہ شان تو چھڑتا انہوں نے. 2 دن پہلے ایک اجلاس ہوا ہے, اس میں سنا ہے کہ آئینی بینچ پہ قبضہ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے. مندوخیل صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے تھے نا, پنجابی دی مثال ہے خربوزہ خربوزہ ویک رنگ پڑدا. کریم صدیقی صاحب ہیں, یہ اگر ابھی نہ گئے تو پھر ان کا نظہ شر ہو جانا ہے, کیونکہ جی ایچ کیو تو بلا گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور یہ بڑی ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہم بیٹھک شروع کرنے لگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کریم صدیقی صاحب آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہیں جانا ہے, اور ہم نے کہا کہ ہم ان کا ذرا چہرہ آپ کو کروا دیں کہ یہ آئے ہوئے تھے. چوئی صاحب ہیں اسی بھی ایڈے معزز ہوندے ہیں کہ صدیقی صاحب. ہاں نکالو. صرف چہرہ نہیں, ایک سوال. ہاں سوال. پچھلے دنوں 2 دن پہلے ایک اجلاس ہوا ہے, اس میں سنا ہے کہ آئینی بینچ پہ قبضہ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے. وہ کیا معاملہ ہے؟ اور وہ خط لکھا گیا پہلے اور اس کے بعد پھر ویسے آئینی بینچ ہے, پارک میں پڑا وہ بینچ ہے قبضہ کرنے کی. نہیں ہوا. ہاں کی ہے سیدھ نہیں, مطلب جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ فریدی صاحب اور منیب اختر صاحب, ان کا یہی موقف ہے کہ پوری جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 17 کے 17 جج ہیں ان کو آئینی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے, دینا چاہیے. تو اس پہ جو ہے وہ اختلاف ہے, اور اس اختلاف میں پہلے جب ووٹنگ ہوئی تھی اس میں جو جمال مندوخیل صاحب تھے وہ دوسری طرف تھے. لیکن اس مرتبہ کے اجلاس کے اندر لوگوں کا یہ کہنا ہے, ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جمال مندوخیل جو ہیں وہ اس نقطہ نظر کے ساتھ ان کو منصور علی شاہ صاحب کا خط. اب منصور علی شاہ صاحب نے, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں نا کہ منصور علی شاہ صاحب نے جب بھی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی خط لکھتے ہیں. تو ذہن سازی اس میں جو ہے پھر اس کا جواب بھی پھر جمال مندوخیل صاحب نے دیا کہ رولز کے حوالے سے جناب آپ کو میں دے کے آیا ہوں, اور آپ کی نامینیشنز آنے سے پہلے جو ہے یعنی ابھی تک ایسا شکا مارا انہوں نے, رولز کی بات کر رہے ہیں, رولز کی کہ ججز کا تقرر جو ہے وہ رولز کے بعد ہونا چاہیے, لیکن آپ نے پہلے ہی نام بھیج دیے. یہ بھی تو ذرا غور فرمائیں. مطلب وہی بات تھی نا کہ جناب آپ نے خود نام بھیجنے کے بعد اور پھر میں وہ رولز جو ہیں فائنل کر کے آپ کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں. اور اب بھی دیکھیں گے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, لیکن انہوں نے کیونکہ سب پبلک کی رائے مانگی تھی تو انہوں نے سیکٹری کو لکھا ہے, لیکن اس موقف کے ساتھ کہ جناب 26ویں ترمیم پر میرا جو موقف ہے سو ہے, لیکن یہ رولز کے اندر یہ تبدیلی کی جائے. اس میں سے میرا خیال ہے کہ بیشتر تو جو ہیں وہ شاید ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں, کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے بعد رولز ایکسیپٹ ہو گئے. کوشش ناکام کیوں ہوئی؟ کوشش ناکام یہ ہوئی ہے, ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پھر جو وکلا کے نمائندے ہیں اختر حسین صاحب وہ شاید تھے, اور پھر ان کو بلایا گیا میٹنگ کے اندر, اور پھر جو ہے ادروائز جو ہے کاسٹنگ ووٹ ان کا بن گیا, اور پھر اس کے بعد یہ 7-6 سے پنجابی ترمیم ہضم نہیں نہیں ہو رہی, ہونے بھی نہیں. یعنی کہ مطلب یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کہ یہ جو خط لکھے ہیں اپنا ذہن آشکار کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں, فل کوڈ بنائیں, یہی کہہ رہے ہیں نا ایک طرح سے وہ 26ویں آئینی ترمیم نے وہ. اور وہ دوسرا یہ کہ جناب وہ عدلیہ جو ہے اس میں وہ جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی تعداد زیادہ ہوگی. ایگزیکٹو تو یار پتہ نہیں یہ کون سے ایگزیکٹو ہے, ایک بندہ مجھے تو نظر آ رہا ہے صرف وزیر قانون, باقی کہاں سے ایگزیکٹو. وہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے سوچ لیا کہ اس میں تو ہمیں ناکامی ہو رہی ہے, تو اب آئینی بینچ ہے وہ بنیادی. منصور علی شاہ صاحب کو یہ بتانا چاہیے, میرا خیال ہے آئینی بینچ جو ہے اس میں اپنے بندے جو ہے وہ انہوں نے جو رکھا ہے نقطہ, نقطہ دیکھیں انہوں نے کیا لیا. نقطہ انہوں نے یہ لیا ہے کہ جناب یہ ایک میکنزم ہونا چاہیے, کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جس نے زیادہ
जजमेंट्स लिखी है आइन की तशरीह के हवाले से, उसको शामिल होना चाहिए। वो अमीनुद्दीन खान तो उसमें आ ही नहीं सकते, आपने तो उसको 5 साल जो है वो किसी बेंच में शामिल नहीं शामिल किया। फिर नहीं साथ में ये भी होना चाहिए ना कि जिन्होंने आइन का होलिया बिगाड़ा या रीराइट किया वो नहीं होने चाहिए, रीराइट वाले भी नहीं होने नहीं होने चाहिए। चाहिए। और ठीक है ना? और जो 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते उनको भी नहीं होना चाहिए। जाहिर है अगर देखें ना जज जिसने हल्फ लिया है कि मैं आइन और Exactly. कानून के नीचे अपने फराइज अंजाम दूंगा, आईनी तरमीम तो आइन ही है आइन ना। ही है। मंदो और खेल आप- साहब का जो आप जिक्र कर रहे थे ना, पंजाबी दी मिसाल है खरबूजा खरबूजन वे के रंग फड़दा। वो बेंचेस नहीं बैठ रहे किसी नाल हाँ। इन्हां चों। हाँ 2 जज साहिबान के साथ इनका बेंच है। उसमें अभी आपने देखा होगा कि अतर मिनल्ला साहब जो हैं, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वैक्सीनेशन। अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो उनके बेंच के साथ हैं। जमाल मंदोखेल साहब का बेंच है, अतर मिनल्ला साहब हैं और शहजाद गेबा साहब जो हैं, तो वो काफी अरसे से बेंच चल रहा है। तो उसमें अच्छा जो शहजाद शायद- गेबा साहब का नाम आंदा तो मेरे मुंह च बेख्तियार निकलने लगता, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा ख्याल है कि हाँ कि जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, ये अगर अभी ना गए तो फिर इनका हशर नशर हो जाना, क्योंकि GHQ तो बुलाता है। GHQ पिंडी वाला नहीं, इन्हों दा अपना GHQ। क़य्यूम सिद्दीकी साहब तो जा चुके हैं, उनकी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने उनकी तलबी की थी, तो तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं ताकि ये बात रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि जुम्मे को बैठक इसलिए नहीं हो सकी थी कि इमदाद सुमर साहब इस्लामाबाद गए हुए थे और मैं इनको कंपनी कर रहा था उधर, और हफ्ते को इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि हमने जुम्मे का प्लान बताया नहीं था दोस्तों को, तो और फ़ोन आ गया वजाद साहब का कि यार हफ्ते को मैंने ना पहले टाइम दे दिया हुआ है, कहीं पे फैमिली फंक्शन है, फैमिली का कोई इशू था, तो इतवार को कर लें। असी क्या जी इतवार को कर लेने हैं, तो वो हुण इसलिए घर सुते हुए ना नहीं, लेकिन इतवार को वजाद साहब, इतवार को आपने फिर नूरुल्लाह साहब को नहीं बताया, वो नहीं आ सकते। हाँ नूरुल्लाह साहब ने मैं टाइम नहीं दस सकिया। अजीब सारे कसूर मेरे ने, सारे कसूर मेरे ने। हाँ नहीं हाँ सही चोई साहब को मैंने फ़ोन करके बताया दिया था, हाँ 2 बजे आपको फोन किया सर, आपको बताया। लेकिन सर कसूर मेरा, सर, माइक कसूर मेरा है। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये माइक दे ਇਹਦੇ ਨਾਲ आवाज़ नहीं आती। अच्छा हमारे ठीक लिए, है। सबके लिए। अच्छा लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा इसको बैठक को ना ज़रा थोड़ा सा बाज़ाब्ता प्रॉपर करें, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आगाज़ कर लें। हो वो रहे तो हैं। हंगामी बुनियादों पे किया था आगाज़। मामलात है मोटे मोटे। पहला मामला तो ये है, बल्कि मेरा एक सवाल है कि क्या जो 9 मई को सज़ाएँ हुई हैं ये इंसाफ हो रहा है या ये ताक के जो है वो चीज़ों को ठिकाने लगाया जा रहा है, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, ये मुज़ाकरात शुरू होना किसकी कामयाबी है, क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। उमूमन होता ये है कि हुकूमतें जो होती है, हुकूमत वक्त वो मुज़ाकरात की तरफ दौड़ती है और लोगों को कहती है कि यार आप तुसी तो गुस्सा कर गए हो, और बह के गल कर लेने हैं। ये भुट्टो साहब ने भी इसी तरह किया था। इस तरह तब पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि जितनी भी सियासी तारीख है इंसानी, उसमें इसी तरह ही होता है। ये अनोखा वाक़या है कि यहाँ पे अपोजिशन तरले पापा के, तरले पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, हाँ, खुद ही हाँ, भीख मांग रही मुज़ाकरात। खुद ही उन्होंने जनाब की कमेटी बना दी है। अब आप पहले फौज को कहते थे नुमाइंदा मुकर्रर करें, ये करें वो करें, तो अब वो खबरें चल रही हैं कि जी कि PTI ने हम ही भर लिया मुज़ाकरात करने की है। वैसे बड़ी अजीब सी गल है। तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 5000 आदमियों का एक ड्राफ्ट है, आज न्यूज़ की गालबन खबर है कि हमारे 5000 सियासी कैदी पकड़े गए हैं, उनमें से उनको छोड़ा जाए और उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो इमरान खान साहब का है, यानी कि कालियां उन्होंने अपड़ियां ने। तो ये फिर वो जो कश्ती डूबी है वो वाला मामला क्या है, यूनान वाला। 13 साल के बच्चे इतना अपने मुस्तकबिल के बारे में इतना फ़िक्रमंद है कि या उनके बाप वालिदैन इतना फ़िक्रमंद हैं कि यार कि यहाँ पे मुस्तकबिल कोई नहीं है। और फिर ये तौसीफ़ खान साहब का ये ख्याल है या ये सवाल है कि ये सिर्फ 2 ज़िलों में ही ये जो मायूसी है या पाकिस्तान से चले मर्ज, मायूसी भी मर्ज ही होता है, तो ये सिर्फ 2 ज़िलों में क्यों है, ये भी एक सवाल है। और भी मामलात होंगे, अभी ज़हन से थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं। वो जजों वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, वो हो गया।
अंडे ऊपर रहेंगे। अंडे उभर रहे ने अंडे बैठक ये इसी सेशन के दौरान अंडे आ और चाय जाएंगे सर्व किए जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ नींद फिर भी आ जिन्हें रही सर्दी है ना जज साहब दे ਜਿਹੜੇ ਨਾ असली अंडे जज साहब ले जज साहब जी जज साहब देसी अंडे भावल भावल नगर से। भावल नगर से अंडों वाले। हाँ जज साहब नहीं ये इनकी मोहब्बत है अच्छा अब मैं अंडे के बच्चे निकल अच्छा मैं ना अब सवाब जी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आगाज खुद करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह सुभान ठीक है। अल्लाह। सही चाहिए साहब को इख्तियार तुम्हें दिया किसने क्या? मैंने ले लिया खुद ले लिया हमने आज तक सिंधियों को ये इख्तियार दिया हम नहीं। ले लेते होते हैं आपने कब लिया है सारी? सर बार बार लिया ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ बार ਲੱਗਦੀ बार बार ਐ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ नहीं, इसको शब खून कहते अब हैं, मुझे शब। नहीं शब खून नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो मुज़ाकरात की बात से आगाज करना चाह रहा हूँ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੈਸਲ ਵੜਾਇਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਂਦਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਧੋਂ ਆਏ ਹੀ ਦਾਦੂ ਲਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਦਾਦੂ पंजाबी ਜੀ वाला। ਅੱਛਾ ਜੀ अच्छा सर मुज़ाकरात जो है ना मुज़ाकरात की भीख पीटीआई मांग रही है। ਹਾਂ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल और ये ਦੱਸੋ कमेटी- ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਵਰਗਾ वो ਐਡਾ शुरू हो गया ना वो नाफरमानी ਸੰਗੀਨ टॉपिक ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ गए वो शुरू हो गया हाँ मैंने इसलिए सवाब जी इख्तियार हाँ इस्तेमाल ठीक है किया ठीक है ना। अच्छा अब वो एक ट्वीट किया कि जी उमर अयूब की सरबराही में मैंने कमेटी बना दी है। अच्छा पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो धमकी थी वो तो हुकूमत डर गई नहीं डर फिर कमेटी का तो बन गई मैं बता रहा हूँ इस कमेटी के पीछे कौन है मैं बताता हूँ सर आपको। हाँ आप सर, माइक ये- ले तो लिया लेकिन सवालों की भी बुझा नहीं मैं सवालों के जवाब दूंगा सर प्रॉपर। सर वो जो कमेटी बनी है वो कमेटी पीटीआई और इमरान खान को अलग करने के लिए बनी है। अच्छा जी जी मैं एडी आपको- गहरी चाल जी सर मैं आपको चाल नहीं है सर। अच्छा और सर सारी चीजें सादा चीजें कोई चाल नहीं है। अच्छा वो सारा कुछ प्रॉपर वो है ना वो अपना बना के देता है क्रिकेट की उसमें जबान में कहते Full toss, full toss. शॉर्ट पिच बना के देता है दे मार छक्का। हाफ वाली। हाँ हुकूमत दे रही है हाफ वाली। अच्छा ठीक अच्छा अब जो कमेटी हुकूमत ने आज अनाउंस की इमरान खान साहब ने ये कमेटी अनाउंस की एक हफ्ता पहले। कल इमरान खान साहब ने आज के लिए शुरू करने का ऐलान कर दिया मंडे से। मंडे से नहीं आज से सर आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक। उसमें उनकी डिमांड जो है कि जी हमें रिहा करो 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना और जजों के नाम भी बता दिए। अच्छा अब मसला ये है केड़े केड़े ने? वो Senior तरीन, सीनियर तरीन तीन सीनियर तरीन तीन जज। सीनियर तरीन मंसूर, मुनीब ते और यही यही आफरीदी आफरीदी साहब अमीनुद्दीन मंत्री और अच्छा यही आफरीदी अगर नहीं आएंगे तो यही आफरीदी साहब और यार आप फिर चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस से पहले शुरू नंबर होता पे है ना। हाँ चीफ जस्टिस अगर चीफ जस्टिस नहीं होंगे खुद तो फिर नीचे वाला आ जाएगा ना। अच्छा अब रात जो उन्होंने ट्वीट किया है इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अच्छा आगाज में कहते हैं कि जी अगर हुकूमत ने इतवार से मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई तो ठीक इतवार तक वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चालू। अच्छा अच्छा नीचे वो सारी डिमांड्स अपनी रख रहे हैं हमारे मारा गया हमारे कारकुनों को 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई सारा कुछ करके फिर आगे चल के एक जुमला लिखते हैं 2 नंबरी बल्कि 10 नंबरी। वो एक जुमला लिखते हैं उसमें कि जी ये क्योंकि उन्होंने टॉक किया साफी से वकला से जो एक स्टेटमेंट की सूरत में उनके ट्विटर हैंडल पर लगा दी गई है पब्लिश कर दी गई है और कभी भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को डिसोन नहीं किया उस पर चलने वाली बात को। तो जो 2 नंबरी या 10 नंबरी है वो ये है कि देखिए अगर हमारे लोगों के घरों में तो मातम बिछाओ सफ़े मातम में जो शहीद हो गए लेकिन अगर हमारे लोगों की कोई मजबूरी है मुज़ाकरात तो मुज़ाकरात खुफिया करें बंद कमरों में करें अच्छा और कोई तस्वीर ना बनवाएं क्योंकि ये हमारे शहीदों के कातिल हैं और लोगों के दिलों पे क्या गुजरेगी। ले अब मुज़ाकरात के लिए खुद ऊपर लिखते हैं कि जी मुज़ाकरात हमें दो कल तक हाँ वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक। फिर 2 नंबरी करते हैं कि जी मैं नहीं चाहता मुज़ाकरात हाँ मैं नहीं चाहता मेरे लोग चाहते हैं। ओके हुकूमत पीटीआई के अंदर ये जो इमरान खान साहब की 2 नंबरियाँ हैं उसको हुकूमत या सियाने भांप चुके हुए हैं। जो यहाँ बैठकर कमरजमान कायरा साहब ने बताया था ना कि 6 मई तक तो मुज़ाकरात हमारे कामयाब थे। इमरान खान ने फ़ोन करके वो जो पंजाब के इंतखाबात वाले फ़ोन करके कहा शामुल कुरैशी को मुज़ाकरात से निकल जाओ अगर ये 13 मई तक असेंबलियाँ तोड़ते हैं ठीक। नहीं वो पंजाब वाले नहीं वो ये तय हो गया था कि बजट के बाद असेंबली तहरीक मैं करनी। वही कह रहा हूँ वही, मजमूई पंजाब वाले नहीं नहीं मजमूई पंजाब असेंबली तोड़ने के पूरे बाद मुल्क में हाँ पूरे मैं असेंबली तोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर ये सारी असेंबलियाँ तोड़ के इलेक्शन देते हैं हमें फौरी 13 मई तक तो ठीक वरना मुज़ाकरात से निकल जाओ। तो हुकूमत को पता है कि यार पीटीआई अब इमरान खान साहब की अंदाज़े सियासत से आगे तंग वो बार बार कह रहे बेचारे मुज़ाकरात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हम वेलकम करते हैं कमेटी को
اور مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہی ساری باتیں حامد رضا بھی کر رہے ہیں, یہی باتیں شیر افضل بل پوری پی ٹی آئی وہ اندر بیٹھے مذاکرات بھی مانگ رہے ہیں خان صاحب, اور مذاکرات کہہ رہے ہیں مجھے رہا کرو, اور ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات جو کرنی ہے خفیہ کرنی ہے, اگر پبلک نہ ہوگا کہ میں اپنی رہائی مانگنا. تو وہ دو نمبری کر رہے ہیں بیسیکلی, اور مذاکرات سے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دینے کے سوائے انگیج کرنے کے. رہائی نہیں ہو سکتی. 9 مئی کے فیصلے آنا شروع ہو گئے فوجی عدالتوں سے, اور اینٹی ٹیررزم کورٹوں سے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے, اور 26 نومبر پر چیزیں ساری سامنے ہیں. پی ٹی آئی کلیم اپنے جتنا دعوے تھے ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے, سینکڑوں شہیدوں سے 12 پر آ گئی ہے, اور ہزاروں لاپتہ سے 54 پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کا وہ کلیم بھی فارغ ہو گیا. تو مذاکرات میں حکومت ان کو دے گی کیا؟ ٹھیک ہے, اصل سوال یہ کچھ نہیں حکومت کے 26 پاس. نومبر کو یہ ثوابدید اختیار انہوں نے استعمال کیا, میں ویٹو پاور جی جی کرو سر. وہ نہیں, وہ تب استعمال کرتے نا ویٹو جب مجھ سے لے لیتے. قبضہ کر لیا. اصل میں یہ جو مذاکرات ہے اس میں 2 جو مطالبات ہیں نا, ایک تو 9 مئی اور 26 والا جو ہے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, ٹھیک ہے نا. آج ویسے آج رضی صاحب جڑے نا ماشاءاللہ میکس پرو ہی لگ رہے نے. رضی میکس پرو ہیں ویکھو نا تو تھلے تک. ہاں میکس پرو پلس, ٹھیک. انہیں 16 تو گیا کام ہے 32. ہاں 9 اور 26 والا, اس میں تو جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے ISPR کی, سب کے علم میں انہوں نے کہا جناب انصاف اس وقت مکمل ہوگا جب ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز ان کو سزا ہوگی. 9 مئی والے حوالے سے یا 26 نومبر والے معاملے پہ تو آپ جوڈیشل کمیشن کو بھول جائیں. ایک بات. دوسری, یہ اپنی رہائی اصل میں چاہتے ہیں. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے ISPR کی پریس ریلیز, تو پھر مشکل لگ رہا ہے مجھے کہ کم از کم 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو مذاکرات میں. دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے چھوڑے جائیں سیاسی قیدی چھوڑے جائیں. تو سیاسی قیدی بھی سیاسی قیدی وہ کیسے ہے یار, وہ حملہ ور ہے. ہاں وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا انہوں نے. ہاں ٹھیک بات ہے. معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جائے گا جنوری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ. اچھا نہیں, لیکن وہ جو ایک بات, یہ جو دونوں ہیں نا مطالبے, ان سے پی ٹی آئی نے پیچھے ہٹنا ہے. آپ کل یا پرسوں جب بھی مذاکرات شروع ہوں گے نا, اب یہ جائیں گے کہ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہوا ہے کہ جناب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں, ہاں اس فیصلے پہ عمل درآمد کیے جائے, یہاں سے یہ شروع کریں گے. اچھا یہ جو شرطیں ہیں نا حکومت نے ماننی ہے, وہ اگر وہ لے کے آتے ہیں نا فیصلے والی بات, پھر اس میں ظاہر ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈائلاگ وہ کہیں جناب ہمارا یہ تو قانون آ گیا ہوا ہے, وہ کہیں گے جناب وہ ہے. پھر شاید بیچ میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں, اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, وہاں کچھ جا کے آپس میں طے کر کے وہاں جا کے کوئی بیان دے دیں, کچھ ہو جائے. یہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے. اور سول نافرمانی نہ پاکستان میں کبھی چلی ہے. ہر تحریک جو بھی پاکستان میں تحریک چلی ہے حکومت کے خلاف, انہوں نے سول نافرمانی کا, راست اقدام کا نعرہ ضرور لگایا ہے, لیکن چلی کبھی نہیں. اور جو ریمیڈنس والی بات ہے وہ پہلے بھی وہاں سے جو ان کے 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلا رہے ہیں کہ جناب اتنے پیسے بھیجتا تھا, 3 ملین سالانہ بھیجتا تھا, وہ اب میں نہیں بھیجوں گا. تو وہاں دوسری طرف یہ بھی چل رہا ہے کہ میں اتنے پیسے شوکت خان ہم کو بھیجا کرتا تھا, اب میں نہیں بھیجوں گا کیونکہ خان صاحب نے منع کر دیا ہے. اور جو گھر چلنے ہیں یہاں پہ جن لوگوں کے, تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیجتے ہیں. خواجہ آصف صاحب تے کہندے نا کہ ریمیٹنسز تے جڑے آندے نے وہ آندے نے عرب تو گلف جو تازہ ترین عطا کشمیر سب سے زیادہ اس دفعہ سعودی عرب سے, اس کے بعد UAE سے, پھر برطانیہ سے, جن کی طرف یہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے, وہاں سے تو آتے ہی نہیں. اگر وہ بیچتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے بیچتے ہیں, پاکستان کے لیے یہاں کو نہ ہونے دے برابر نے ہوئی نا, نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر ان کے گھر والے جو ان کو وہ اگر وہ ایسا کریں گے, ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھیجیں گے, تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. اس پہ سخت نظر ہوگی حکومت کی کہ ہنڈی حوالہ جو ہے اس کے ذریعے جو پیسے بھیجے جائیں لوگوں کو پکڑا جائے. وہ بلیک منی ہے, اس کے لیے سزائیں مقرر ہے باقاعدہ کہ بھائی صاحب یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, اس کا حساب تو دے نا. پہلے تو حکومت اس پہ ابھارنے والے کے لیے, اس کی تبلیغ کرنے والے کے لیے بھی سزا ہے. جو سول نافرمانی تحریک چلان دیتے عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ ہو سکتا. ٹھیک. اور ان کے جو ارکان اسمبلی ہے وہ تو بیچارے سول نافرمانی کا حصہ نہیں بن سکتے تحریک کا, کیونکہ ان کی تنخواہیں ٹیکس کاٹ کے پھر دی جاتی ہے. ٹیکس تو دینا ہے نا انہوں نے. اور پھر دوسرا فراڈ ہے,
ठीक है ना? सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसका ऐलान और फ्रॉड। अदालतों में अपने मुकदमा डिफेंड कर रहे हैं, तो अदालतें क्या पाकिस्तान के सिविलियन ऑर्डर के तहत, पाकिस्तान के आईनी बंदोबस्त के तहत नहीं चल रही? सिविल नाफरमानी का मतलब आपने बगावत कर दी अपना लैंड लॉ ऑफ लैंड से, आपने वो बगावत कर ली, आप उसको नहीं मान रहे, हाँ। अदालतें उसी के तहत चल रही हैं। हाँ। आप वहां तो अपने वकील रोजाना खड़े किए हुए। नहीं, मेरे ख्याल ये दो मामला तक रहते हैं जैसे बोलना फरमानी में। एक वो टैक्स नहीं देने सर हमने। जिसमें नाफरमानी आ गई वहाँ दो मामला बाकी सारे मामला सारे मामला तो पाबंदी भी नहीं होती उसमें। नाफरमानी, अदालत का फैसला नहीं मनना। ये हाँ ना, फड़ो सर पढ़ लो सर, मन्ने हैं तुसी आज प्रो मैक्स हो। अच्छा सर, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात बड़े कुछ लोग जो है वो शुकुक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं वसूख से कह कि हाँ वसूख से कह रहे हैं, नहीं वसूख से नहीं कह रहे, अच्छा उनका ख्याल है कि ऐसे पीछे मुज़ाकरात शुरू करवाने में शायद नवाज शरीफ साहब का हाथ है। देखिए ये बात तो मेरे इल्म में है कि वो कम से कम 2 मरतबा कह चुके हैं कि इनू कड्डो कि कीड़ा सप कड्डेगा, ये देख लेने इनू बाहर कट जान दो। ठीक है, इस तरह की गल उनसे मंसूब किसी साहब ने की है आपसे? मेरे से की थी कि उनका तो ये अप्रोच है टुवर्ड्स हिम। लेकिन मसला ये है कि जो DGISPR अहमद शरीफ साहब ने बात कही थी कि अगर हमने 9 मई वालों को छोड़ दिया तो फिर ये मुआशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं, खतीजा शाम तो छड़ता उन्होंने, हैं? खतीजा शाम तो छड़े अहमद शरीफ साहब काट दे गल। हाँ नहीं जिक्र करें, हाँ। मैंने सुना है हाँ आपने जिन जिन लोगों के, बल्कि उसमें अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी- difference, इसमें एक difference। थोड़ी सी कमी है। आपने रात फरमाया ना कि भी वो छोड़ दिए गए लोग, हाँ उनमें से 2-3 लोग हैं जो पकड़े गए 5-7-10 दिनों के लिए, उन पर मुकदमा ही नहीं बनाया गया। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने जो मौजूदा सजाएं दी, मैं हाँ। नुक्ता नजर है मेरा ख्याल बर्दाश्त किया है इसको। जी जी जरूर करेंगे सर, आपने- तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ? जी प्लीज सर, खुदा बरसा। अच्छा देखिए, बात ये है कि अभी सिर्फ सजाएं दी हैं मिलिट्री कोर्ट ने। हाँ। उससे पहले गुजरांवाला की एंटी टेररिस्ट कोर्ट भी सजा सुना चुकी है। जी 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 ठीक है। जी जिनको ये वो लोग हैं 103 अदालत भी सुना चुकी है बिल्कुल। जिनको गिरफ्तार किया गया निशानदेही के बाद, और निशानदेही के बाद उनको मिलिट्री के हवाले किया गया। ज़रा तो इस पे है ना कि मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि वो चाह रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाया जाए और मिलिट्री कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदरवाइज दूसरी सिविल अदालतों ने भी जिसका कसूर बनता था उसको सजा दी है, और जिसका कसूर नहीं बनता था या जिसकी सिफारिश बड़ी थी उसको रिहाई दी है। तो उनका मामला सिविल अदालतों में जिनकी तरफ आपने निशानदेही अच्छा, की है। ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆਬ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 105 ਦੀ 103 ਦੀ ਲਿਸਟ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਹੋਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੇ ਨੇ हाँ ਠੀਕ है हाँ ना। ठीक ठीक वो जो इन लोगों का किरदार था ना, हाँ आग लगाने में, मुजस्मे गिराने में, वो जो शोधा की यादगारें गिराने पे, उनको उन्होंने पहले नंबर पे टारगेट किया था। जो लिस्ट है उसको अगर देखा जाए और जो सजाएं सुनाई गई हैं वो अगर देखें आप, तो वो उन्होंने उन लोगों को ठीक 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 जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, वो मुझे रह के जो ख्याल आता है कि आप एक पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जितनी है हमें पता है, लिहाजा अब वो आप अपने जो लोग होते हैं ना उनको स्पेयर कर लेंगे तुसी। कुछ लोगों ने पकड़े गए, जो जर्नैलों के अजीज़ो अकारब थे छोड़ दिए गए, सहाफियों के भी सुन लो, सहाफ़ियाँ दे भी बिल्कुल छोड़ दिए गए, और कुछ सहाफ़ियों को भी छोड़ा गया, छोड़ दिए गए। लेकिन उसके बाद वो अपने उस इकदाम के ऊपर ना कभी आपको फ़ख्र करते नज़र आए, ना कभी इंसिस्ट करते नज़र आए, ना पब्लिकली उन्होंने कोई अपने उस सियासी, वो जो सियासी कहना चाहिए कि नहीं इसको कहना चाहिए, जो भी वो उनका तर्ज अमल था उससे वो बाज रहे। लेकिन खतीजा शाह निजामत का ज़ाहिर भी नहीं किया, नहीं वो नहीं किया, वो इकलैदा बात है, लेकिन मंजर आम पे आके उन्होंने चौड़े भी नहीं हुए। लेकिन खतीजा शाह जी है, एक तरफ हम उसको 6 महीने के 4 महीने वो जेल में रह के आई है, उसको हमने जनाब रिफॉर्म्स कमेटी में बिठाया, फिर वो कहती है मैं खान साहब ने जाके मिलना है, फिर वो जनाब हर जलसे में पहुंची होती है। जिन लोगों ने खतीजा शाह को स्पेयर किया है इस वजह से कि वो एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की
نواسی ہے, یہ کیا ان کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ اور امریکن سٹیزن بھی اور امریکن سٹیزن دیکھیے بھی ہے. میرے سلمان شاہ صاحب سے ہیں ذاتی مراسم, اوکے, لیکن اور اصل میں گل اس اصول پہ- دی کر رہے ہیں ہاں، نا. نہیں میں اس پہ تبصرہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں اور میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. میں انہوں نے بھی یہی کیا, ہاں انہوں نے بھی یہی کیا, ٹھیک. جو آپ کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا. جی سر جی فرمائیں. سر میں تے فرما تے وہی رہا سا, گل اوتھے ہی شروع ہوئی سی کہ مذاکرات تو, یہ لیکن بات ادھر آ ہے کہ مذاق, چلیں پہلے سزاؤں پہ بات کر ہاں. لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہم چیزوں کو نا, ایک چیز جو ہے کہ جی وہ فوج کی جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا, جی ایچ کیو میں ہوا, میاں والی ہوا, فیصل آباد ہوا, صرف وہی نہیں ہوا, یہ تھانے بھی جلائے گئے, یہ شادمان کا تھانہ بھی جلایا گیا, ٹھیک ہے. ان کے مقدمات کی بھی سزا اور جزا جس نے نہیں کیا اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. ہاں اچھا, مطلب لاہور دی ہمارا عدالتاں نوں سب سنگے ہویا. یہ جو موقع ملا ہے نا یہ اس شوق کا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کا, اس میں ایک جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کا بھی ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس کی تاریخ میں جائیں نا, یہ جب ٹیررزم ہم فیس کر رہے تھے, بلکہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں, اب دوبارہ شروع ہو ہاں گیا. جی, کے پی کے میں ایون اسلام آباد تک جو سول کورٹس تھی, دہشت گردوں کو سزا ملتی ہی نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے, ایون وہ فرقہ واریت والے جو دہشت گرد تھے وہ جیلوں میں پڑے, ان کے گواہ غائب ہو گئے, وہ رہا ہو گئے, ہاں عدالتوں نے فیصلہ نہیں دیا. آپ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں سرفراز بگٹی صاحب, آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو بلوچستان میں جو ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں کسی ایک کو کنوکشن نہیں, کوئی ایک کنوکٹ نہیں کیا, کسی کو سزا نہیں دی, یا جیلوں میں پڑے ہیں یا ضمانت مل جاتی ہے. ہاں, اس گلے سڑے جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے جی کہ جی ملٹری ٹرائل, یہ شوق بھی ہے ملٹری ٹرائل ہو گیا جی. ایک چیز بڑی اچھی ہو گئی ملٹری ٹرائل میں کہ جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کیا ان پر سزا دینے کا عمل شروع ہو گیا. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا ختیجہ شاہ کا, تو یہ ہے کہ وہ شاید اس اٹیک میں شامل نہیں تھی جو کور کمانڈر ہاؤس پر ہوا, یا وہ انسٹیگیٹ کر رہی تھی, وہ انسٹیگیٹ کر رہی تھی, لائیو جا رہی تھی, لوگوں کو بلا رہی لیکن تھی. اسے نا سول میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ اس جیل میں رہی ہے, باقی جو ہیں وہ فوجی تحویل میں ہے. اچھا سزا ہو گئی, ٹویٹ کر کے نا اس نے انقلاب کی نوید بھی سنائی. ہاں وہ تو چلیں کوئی اور بات چلی گئی نا, لائیو گئی نا اپنے. اب بات یہ ہے, چودھری صاحب نے مجھے بات بھلا دی جو میں پوائنٹ, سول عدالت میں تھا اس کا کیس. نہیں اس کا شوق نہیں ہے وہاں لے جانے کا ان کو, ہاں یہ مجبوری ہے. ہاں سول میں ان کا تھا, چلیں ان کو ہو گئی بیل. اب میں تو نہیں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ان کا رائٹ ہے جی, وہ جلسوں میں شرکت کریں یا کچھ بھی کریں, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کو آگے کو اپنا ایمبیشنز بھی نظر آتے ہوں گے کہ بھی میں آگے کامیاب ہوں گی. آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کا یہ ایشو ہے. مجھے وہ پریس کانفرنسز والے اصل ملزم چاہیے جن سے آپ نے پریس کانفرنسز کروائی ہاں, اور ان کو بیل آؤٹ کیا. وہ پلانرز بھی تھے, وہ حملہ کرنے والے بھی تھے. نہیں ان میں سے میرا خیال ہے کہ وہ کہڑے نے انہوں نے مسرت جمشید چیمہ, اس میں فرق حبیب ہے, فرق حبیب ہے, مراد راس. سب سے بڑا ملزم مراد راس کو. اچھا ہاں یہ ایک اچھی بات ہو گئی کہ سزائیں دے دیں, چلیں وہ شوق بھی پورا ہو گیا جی ملٹری. اور یہ راستہ خود ہماری عدلیہ نے دیا, ایک ویگ سا فیصلہ دیا, چلو کر لو, کوئی گل نہیں, پھر دیکھ لیں گے. کل کو ان لوگوں نے سزائیں بھگتی ہوئی اور کل کو یہ آ جائے کہ آپ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتے, پھر کیا ہوگا؟ ہاں, یہ ابھی تک ہے. لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ بعض اداروں کی, بعض عمارتوں کی سینکٹیٹی ہے. ہاں اگر سر کور کمانڈر ہاؤس کی سینکٹیٹی ہے تو شادمان تھانے کی بھی ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی طے ہو گئی. اللہ State کرے symbol ہے. سول کورٹس جو ہیں وہ پرائم اس منسٹر کا, ہاؤس کی بھی میں اگلی یہی کرنے لگا ہوں. یہ رواج پڑ جائے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی سینکٹیٹی ہے. 2014 میں پرائم منسٹر ہاؤس کی سینکٹیٹی بھی تباہ ہوئی تھی, پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا تھا, پی ٹی وی پی پر بھی قبضہ ہوا تھا باقاعدہ. اس کی جو آڈیو ٹیپ موجود ہے عمران خان کی اور عارف الوی کی. اچھا دوسری بات یہ کہ چلیں شاید پرائم منسٹر ہاؤس کی اور طرح بھی سینکٹیٹی جو ہے نا وہ خراب ہوتی رہی ہے, ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں, دیواریں پھلانگی جاتی رہی ہیں, پرائم منسٹر کو باقاعدہ سمجھے ہینڈز اپ کروا کے لے جایا جاتا ہے. بالکل لیا, اس پر بھی کبھی کسی کو علامتی سزا ہوگی یا یہ اچھا رواج پڑ گیا, سوچے گا
ٹھیک ہے نا, یہ آپ ضیاء ایوب یا پرویز مشرف باتیں ہونی چاہیے نا جی کہ بالکل پرائم منسٹرز کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, ہاں تو ان کی بھی سینکٹریٹی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کی سب سے زیادہ ہے بالکل اگر ہے. آپ یہ دیکھیں تو. بالکل ہے ٹھیک بالکل ہو گیا. ہے بالکل. اچھا, دوسری بات آپ نے کی یہ مذاکرات کی. مذاکرات میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی کو ہی عقل آئی ہے تو اس میں جو پازیٹیو بات میں نے ڈھونڈی ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار یہ عقل آئی ہے کہ سیاست دانوں سے بات کی جائے. ٹھیک ہے, میں ابھی اپنے سر عقل نہیں ہے, چلے جوتے کھا کے ہی آئی. نہیں جوتے بھی نہیں کھاتے سر. دیکھیں یہ کریڈٹ آپ عاصم منیر صاحب کو دیں, سارے سے انہوں نے ڈسکریڈٹ دیتے نا بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی پی ٹی آئی کے پرزور مطالبے کے اوپر. دیکھیں جی, یہ میرا خفیہ یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ عمران خان کا علاج یہ ہے کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے. ہاں یہ نشانے بازی جو اسے ملی ہوئی ہے, جو پہلے اعلان ہوا تھا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے, اس پر عمل پیرا ہو جائیں, عمران خان کی سیاست کا علاج ہو جائے گا. دیکھیں یہ تو آپ اس کی کامیابی مانیں نا کہ وہ بلانے پر مجبور کیا, اس نے پریس کانفرنسز کرنی پڑی, اس کی ضرورت نہ پڑتی, اس نے وہ اتنا بولا, وہ ایک بات کو ایک سیٹ کے وہ لے کے آیا نا. اب کی بار فوج کو سیاست میں اگر وہ ہے جو کہ نظر آتا کہ ہے تب بھی, تو میرا خیال ہے کہ 2 بندے لے کے آئے سیٹ کے. عمران صاحب تب بھی گھسیٹا نہیں جانا چاہیے. میں ابھی ویلاگ کر کے آیا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ, جو میرا تعلق خاطر رہا ہے اس کے کچھ میں نے کچھ چیزیں کو ان کی شخصیت کے بارے میں, یا وہ لوگوں کو کس طرح سوچتے ہیں, یا فوج کو بطور ادارہ ان کے ذہن میں کیا تھا, وہ ایک میں نے کالم پہلے بھی لکھا ہوا ہے, تو وہ میں نے ایک ملاقات ابھی ایک ایپیسوڈ کا, تو وہ اس سے ان کی شخصیت سمجھنے کا موقع ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, کسی بھی طرح ہو, یہ سیاست دانوں سے مذاکرات, یہ ان کی شکست تو ضرور ہے, لیکن سیاست دانوں کے پاس آنے کا موقع ملے گا. ٹھیک بات ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ فوج کو نان پروفیشنل چیزوں سے باہر نکلنے کا موقع ہمیں, جو ان سیاست دانوں کو, صرف عمران خان نہیں, جو گود چڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ موقع فراہم کرنا چاہیے, اس کو راستہ دینا چاہیے کہ آپ چلے جائیں. باقی آگے ان کا شوق ہے, شوق بھی ان کے موجود رہتے ہیں, وہ شوق بھی کم ہونا چاہیے. اور اگر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے. اس وقت فوج کی اور بہت سے محاذوں پر بہت زیادہ اور کسی بھی وقت فوج کی یہاں بالکل ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا اگر سسٹم آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ بالکل صحیح کام ہے کہ جو کسی بھی وقت شروع ہو جانا چاہیے. تو عمران خان کو جو کوئی نجات ملنی ہے نا, وہ اپنی برادری سے ملنی ہے. لیکن 2 چیزیں انہوں نے ساتھ چلائی ہیں. ایک یہ کہ آپ سول نافرمانی بھی کریں گے, اور دوسرا مذاکرات بھی کریں گے. جو ان کی شخصیت پر میں جو کہا نا, میں ویلاگ کر کے آیا ہوں, اب اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی بات پہ وہ کل کو کہیں اس کو کال آف کر دیں. اس کو چاہے وہ مذاکرات کو کال آف کر دیں, جو ابھی وہ قائرہ صاحب کا حوالہ دیا, جب لیڈر کسی بات پر ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ متفق ہو جائیں, یہ ان کو فارغ کر دیں گے. مجھے یہ ڈر ہے. ٹھیک ہے, سول نافرمانی کو میں اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا انجام سب کو پتہ ہے. اعداد و شمار چودھری صاحب نے بتائے, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں. 8% ہیں یا 7% ہیں جی جو ویسٹ سے آتے ہیں, یورپ سے یا امریکہ سے, ٹوٹل آپ کے ریمیٹنسز کا. باقی تمام خلیج سے آتا ہے, اور وہ مزدور لوگ ہیں. وہ مزدوروں کا اب صرف یہ نہیں کہ وہ مجبور ہیں جی وہ ہر صورت بھیجیں گے, نہیں جی, وہ کیوں آپ کے کہنے پر سول نافرمانی کریں؟ وہ اپنے گھر کے لیے روٹی کمانے گئے ہیں, وہ شوق سے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو آج اعلان ہوا ہے, آج ہی ناکام ہے. ان کو تو سوچنا بھی جو ہے نا, وہ ان کو کہیں کہ جی آپ لگے رہیں اس بات پہ. مجھے اس بات پر بھی کوئی شوق نہیں. کل کو وہ عمران خان مکر جائیں گے, میں تو جیل میں تھا, میں نے تو اس کا آرڈر ہی نہیں دیا تھا. مجھے اس کا کوئی شوق نہیں کہ ان پر کوئی نیا مقدمہ بنے یا پرانا بنے. بنتا ہے تو ضرور بنائے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر وہ 5,000 جو سو کال قیدی ہیں وہ پتہ نہیں نئے پیدا ہوئے ہیں, کہ جی اس میں اگر عمران خان کی چھٹکارا شامل نہیں ہے تو وہ کل کو کال آف کر دیں گے کہ جی نہیں, میں نہیں مانتا. ان کی جو بات چیت کی ہوئی ہے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو جینون کیسز ہیں, میرا ان کو مشورہ ہے وہ عدالتوں میں لڑیں. عدالتیں ان کے ساتھ دوستی والا ہاتھ بھی رکھتی ہیں, وہ اس کو لڑیں. اور دوسری جو نواز شریف صاحب کی بات کی,
نواز شریف صاحب نے اگر یہ کہا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے, واقعی کوئی سانپ نہیں نکلنا, باہر نکل کے یہ سارا جو ڈرامہ ہے نا یہ آدھا رہ جائے گا. ہاں لیکن نواز شریف صاحب یہ ثبوت الیکشن کیمپین میں بھی دیتے. نون لیگ بالکل اپنی الیکشن کیمپین میں 2024 میں نہیں نکلی, شاید 2 یا 3 جلسے نواز شریف صاحب نے کیے ہوں. ان کا یہ موقف تو مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کا گند ہے, اسے آپ سنبھالیں. نہیں, یہ اب ساروں کو سنبھالنا پڑے گا, گند بہت پھیل گیا ہے. ٹھیک بات ہے. سر تسی کی کہندے مذاکرات کامیاب, ناکام یا کوئی ہور وچ چال؟ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ ایک ویسے میرا سوال ہے وہ میں بعد میں کرتا ہوں, ان کے ذرا بات کا جواب ہو جائے ملک صاحب کا. عمران صاحب یہ جو مذاکرات کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے سیاست مضبوط ہوگی, لیکن عمران خان کمزور ہوگا, کیونکہ جو اصل ان کا ایجنڈا تھا یا مطالبہ تھا, آپ دیکھیں نا دو ڈیمانڈس نا ابھی, کہ جی ایک تو آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, یعنی کہ عمران خان آپ بھی وہی بات کریں جو امداد صاحب نے کی. ٹھیک. اور دوسری ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. چوئی صاحب نے جو بتایا کہ وہ تو بھول جائیں نا, جب پروسیس ہی کمپلیٹ ہو گیا, 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں اناؤنس کرنی ہو رہی ہیں, پھر سپریم کورٹ میں معاملہ سپریم کورٹ میں یہ خود لے کے گئے ہوئے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو ڈیمانڈ تھی, پتہ کر لو یار رضی صاحب نے نیند آئی جا رہی ہے. آنڈے آ رہے سر, رضی صاحب آنڈے آ رہے ہیں. ہاں والد اجازت جان گے. اچھا ٹھیک. جوڈیشل کمیشن والا معاملہ بھی اس کو آپ سمجھیں کہ ختم, اور عمران صاحب کی ڈیمانڈ بھی مانی جائیں گی. لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں چونکہ ابھی جو کمیٹی بنی ہے, آپ دیکھیں کہ اس کمیٹی کو ویلکم کیا ہے برسٹر گوہر صاحب نے. پھر اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سول نافرمانی کی کال کو مؤخر کرنا چاہیے. اچھا ابھی تک کال دی نہیں گئی, چونکہ کال دی جانی ہے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, ابھی تک ٹویٹ نہیں کیا گیا باضابطہ طور پہ کہ ہم سول نافرمانی شروع کرنے جا رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کل یہ بات کی تھی کہ اگر ہماری ڈیمانڈز نہ مانی گئی, مذاکرات شروع نہ کیے گئے, تو پھر کل سے سول نافرمانی شروع کی جائے گی. ابھی جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی تک وہ ٹویٹ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ سول نافرمانی کی جو باضابطہ کال ہے وہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان ان مذاکرات سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملے گا. ہاں, تحریک انصاف کو شاید ریسکیو کر لیا جائے, کیونکہ یہ جو مذاکرات کا وویلا شروع ہوا, امداد صاحب نے بات کی تھی نا کہ یہ ترلے کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں. میں نے 16 دسمبر کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان نے 1 ہفتے کے لیے سول نافرمانی کی کال جو ہے واپس لے لیا. آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے, تو وہ ہفتہ آج مکمل ہوا ہے. اسی دن عمران خان صاحب جو ہیں, جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی تھی, تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے مذاکرات شروع کیے جائیں تاکہ ہمیں ریسکیو کر لیا جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب پہ جو فرد جرم عائد کیا گیا اس میں 9 مئی والوں کا جو ذکر ہے اسپیشلی کیا گیا نا, کہ مضمون سیاسی عناصر کے ایما اور ملی بھگت, تو وہ عمران خان صاحب ہے نا, وہ تو تحریک انصاف ہے جنہوں نے کیا ہے اور پری پلان کیا ہے. اچانک تو نہیں ہوتا ہوا. اگر اچانک ہوتا تو جس دن عمران خان پہ وہ مبینہ قسم کا قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد والا, اب بتائیں کہ ہاں تو ایسا ہی ہے سر. اچھا میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں اکثر کہ وہ جو بلٹ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی وہ مجھے گولیاں لگی, ٹھیک, وہ گولی تو نہیں تھی خیر. اچھا میں اسے کہتا ہوں یہ ڈانسنگ بلٹ ہے, کیونکہ اب نیچے سے اگر فائر کریں گے وہ سیدھا اوپر جاتا ہوگا, وہ اوپر. وہ اچھا وہ مانتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو کہتے ہیں بلٹ لگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس وہ بڑا واقعہ تھا یا عمران خان کی گرفتاری بڑا واقعہ تھا. اس دن کہیں بھی اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا. اب اس واقعہ کے بعد اب کتنے مہینے تک عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھ کے سازش بنتے رہے. اس وقت یہ سب تیار کیا گیا, پلان کیا گیا کہ کیسے ہم نے جواب دینا ہے, کیونکہ یہ تو پتا تھا عمران خان کو کہ گرفتاری ہونی ہے. ایون کہ جب مارچ میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس 2 مرتبہ لاہور آئی, ان دنوں میں نے خود وہاں پہ چونکہ اس کو کور کیا ہے, تو میں آئی وٹنس ہوں کہ عمران خان کے گھر کے چاروں اطراف وہ گریلا وار ہوتی نا جیسے, کہ باقاعدہ طور پہ اس کی پلاننگ, بنکر بنے ہوئے تھے. پھر اس کے علاوہ یہ جو گملے وغیرہ پڑے ہیں پودوں والے, اچھا ان میں پانی کے لیے اوپر جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری فل کی گئی تھی کینچوں کے ساتھ, بنٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں, گلیلوں والے جو ہے ماہر نشانہ باز یہ تھے. اچھا جب بھی پولیس آتی تھی اس وقت مخصوص لوگ جو ہیں, اب وہ سارے کے سارے ظاہر ہے وہ حلیے سے تو پختونخوا کے معلوم ہوتے تھے. اچھا یہ لوگ اسی وقت آتے تھے, یہ رجسٹ کرتے تھے
یہ حملے کرتے تھے, پیٹرول بم پھینکتے تھے, گلیلوں سے وار کرتے تھے, لیکن جب پولیس پیچھے ہٹ جاتی تھی وہ کہیں اندر جا کے چھپ جاتے. وہ پیچھے گراؤنڈ میں جاتے. اچھا جاتے سر, میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ سارا وزٹ کیا. عمران خان کے گھر کے بالکل سامنے خالی پلاٹ تھا, اس میں خیمے لگے تھے. اچھا وہاں پہ میڈیا پرسنس کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اچھا میں نے وہ چونکہ ماسک وغیرہ پہنے, میں گھسا تو دیکھا وہاں پہ سارے اسی طرح کے لوگ تھے. پھر وہ جو پیچھے گول باغ ہے سارا گراؤنڈ جو بنی ہوئی ہے وہاں پر تھے, زمان پارک والی. اور اسی طرح وہاں پہ اگر آپ رائٹ سائڈ سے وہ پیچھے جو سندر داس روڈ ہے اس کی طرف نکلے تو وہاں پر بھی 2-3 ایسے گھر تھے جو خالی تھے, اور وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ تربیت یافتہ تھے اور یہ بار بار حملے کر رہے تھے. اب 9 مئی کی پلاننگ اس وقت کی جا رہی تھی. یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ ہے نا, عمران خان کی ضمانتیں جس میں کینسل کی گئی, اس میں کہا نا جج صاحب نے کہ جی پراسیکیوشن کے مطابق یہ سازش جو ہے عمران خان کے گھر میں تیار کی گئی ہے, یعنی کہ عمران خان نے یہ سازش تیار کی ہے. تو یہ پلان کر کے سارا کچھ کیا گیا. اب اس پہ چونکہ فوج کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم اس معاملے کی جو ہے تفتیش کریں گے, اور فوج میں چونکہ اس سے پہلے ڈی جی ISPR صاحب نے ایک سوال کے جواب میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی فیض حمید صاحب کے خلاف جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کارروائی آپ کر رہے ہیں اس میں کیا آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ جس بنیاد پہ کارروائی کی جا سکتی ہو, تو انہوں نے ایک جواب دیا. تو انہوں نے کہا فوج میں جو سسٹم ہے نا وہ الزامات کی بنیاد پہ کارروائی نہیں ہوتی, جب ایویڈنس موجود ہو تب کارروائی ہوتی ہے. اٹس مین کہ فوج کے پاس عمران خان کے معاملے پہ 9 مئی کے معاملے پہ سالڈ ایویڈنس ہیں, اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا. اور اس اعلان کے بعد تحریک انصاف نے مذاکرات آؤ ساڈے نال مذاکرات کھیلو, تہاڈی مہربانی سانو بچا لو, یہ ریسکیو چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جو ہمیں پارلیمان میں نظر آ رہی ہے یا علی امین گنڈا پور کی حکومت کی صورت میں نظر آئی, شاید ان کو کچھ ریلیف مل جائے. لیکن عمران اب ریلیف یہ مل سکتا ہے کہ ان کی جان بچ سکتی ہے. 9 مئی کے معاملات میں ان کو کوئی کلین چٹ مل سکتی ہے, لیکن عمران خان کو کلین چٹ نہیں ملے گی. چلو ہو گیا عمران, ایک بریک. اور ابھی جو مذاکرات کے معاملے پہ نواز شریف صاحب کا جو آپ نے پوچھا تھا, میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا اس میں جو ہے وہ 100% کردار ہے, کیونکہ اس میں جو مسلم لیگ نون کے 3 اہم رہنما ہیں, اسحاق ڈار صاحب وہ میاں نواز شریف, رانا ثناء اللہ میاں نواز شریف, اور عرفان صدیقی میاں نواز شریف. تو اس میں اگر مسلم لیگ نون کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو چاچو گروپ نظر نہیں آ رہا, میاں نواز شریف گروپ نظر آ رہا ہے. چلے آپ کو لگتا ہی ہے کہ گروپ ہے وہ سارے. میرا خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر آپ سے آگے شروع کرتے ہیں, آپ جو فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک سوال میں جاتے جاتے چھوڑ دیتا ہوں کہ یار کہ یہ ساری گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سیاسی قیدی, آپ نے جو کہا تھا, آپ نے پہلے کہا, میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں میں ان کا مطالبہ ان کا مطالبہ نا سیاسی قیدی. انہوں نے کہہ دیا سیاسی کہاں پہ, ہاں کہہ رہے ہیں نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو 9 مئی کی ایکٹیویٹی تھی اس کو سیاست دان بھی ہمارے سیاسی معاملہ ہی مانتے ہیں؟ پھر طالبان بھی سیاست, فوج تو نہیں نہ مانتی, وہ تو کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو کرمنل ایکٹیویٹی تھی, ہم اینڈ تک لے کے جائیں گے. کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیاں کیا اس کو ایک کرمنل ایکٹیویٹی مانتے ہیں یا اس کو ایک سیاسی عمل کے دوران ایک پیش آنے والا محض واقعہ مانتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور تب تک ہم چائے پیتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.